بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على المخلوق الأول النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين الملقب بطه وياسين سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين طبيب قلوب الصادقين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي ومعدن الرحمة لا سيما بقية الله في الأرض والسماء اللهم عجل له الفرج واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت عرف فخلقت الخلق لكي أعرف ایک سلوات بھی محمد عزیزان محترم، میرے بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے اس مبارک اور مسعود موقع پر اپنے امام زمانہ کی خدمت میں مراج کرام کی خدمت میں اور آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس عظیم اور اہم خوشی کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ کل کا آنے والا دن جو بہت ہی اہم دن، بہت ہی عظیم، بہت ہی مبارک دن ہے، جس دن دو معصوموں کی ولادت ہوئی، ایک ہمارا اور آپ کا رسول خاتم المرسلین سید الانبیاء افضل المرسلین، اور دوسرے جانشین خاتم المرسلین امام جعفر صادق علیہ السلام۔
اور دیکھیے عجیب حسن اتفاق ہے کہ جو جد ہے وہاں بھی اس کی بھی صفت ہے صادق، اور جو اس کا جانشین کل آیا اس کی بھی صفت صادق ہے۔ کل کے اعمال سب سے پہلے مستحب ہے کہ غسل، اور اس کے بعد کل کے روزے کی اہمیت ان 4 روزوں میں ایک روزہ ہے کہ جس کا ثواب 1 سال اگر انسان متواتر مستحب روزے رکھے تو اس کے برابر کل 1 دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ 2 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 بار انا انزلنا اور 10 بار سورہ توحید، اور پھر پیغمبر اسلام کی زیارت، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ روایت میں ہے کہ زیارت امیر المؤمنین بھی۔ دیکھیے میرے جو سامعین باہر کھڑے ہوئے میں ان کو دھیرے دھیرے بلا رہا ہوں، ایک صلوات بھی محمد والا ہوں۔ لیکن میں نے عجیب بات دیکھی، دیکھیے ولادت پیغمبر اسلام کی ہے تو زیارت صرف پیغمبر اسلام کی ہونا چاہیے تھی، لیکن روایت میں جو ہم نے دیکھا تو وہاں 2 زیارتیں ہیں، ایک رسول کی زیارت ہے اور دوسرے امیر المؤمنین کی زیارت ہے۔ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی، بھائی ولادت پیغمبر کی ہے اور زیارت امیر المؤمنین کی کیوں؟ ذہن میں بات اٹھتی ہے، لیکن ذرا سے اگر آپ توجہ دیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زیارت یقیناً ولادت رسول کی ہے، اور ساتھ میں زیارت امیر المومنین کی بھی ہے مستحب۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس رسول ہے، اور بغیر نفس رسول کے رسول نامکمل کہلائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، وہ اور لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے نفس رسول کو چھوڑ کے رسول کو لینا چاہا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد والا۔ اور میں تو یہاں بالکل حیران اور پریشان ہوں کہ اس ذات کی ثنا اور اس ذات کی تعریف اور اس ذات کی حمد اور اس ذات کے بارے میں گفتگو کرنا کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ اے علی، اگر اللہ کو کسی نے پہچانا ہے تو میرے اور تیرے علاوہ کسی نہیں، اور اگر تم کو کسی نے پہچانا ہے تو اللہ کے اور میرے علاوہ کسی نے نہیں، اور اگر مجھ کو کسی نے پہچانا ہے تو تیرے اور اللہ کے علاوہ کسی تیسرے نے نہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو جس کی منزل یہ ہو، جس کا مرتبہ یہ ہو کہ معرفت اگر ہے کسی کو تو صرف اللہ کو ہے یا علی کو ہے، تو اب اس کی ثنا مجھ جیسا خاطی بندہ کرے تو کیسے کرے؟ ایک صلوات دیجئے محمد والا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہو رہا ہے، دیکھیے وہ ذات جو معرف بن رہی ہے، جو اللہ کے معرفت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت عرف فخلقت الخلق لکی عرف۔ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب کچھ نہ تھا، کوئی نہ تھا، صرف اور صرف خدا تھا، اور اس وقت اسے ضرورت ہوئی کہ میری ذات کو پہچانا جائے، میں پہچانا جاؤں، مجھے لوگ پہچانے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ،
تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، ایک مخلوق کو خلق کیا لکہ یعرف، تاکہ اس کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ توجہ کیجیے گا، اور اسی لیے تو اس نے کہا کہ میں نے جس مخلوق کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے اس کو اپنے نام سے مشتق کر دیا ہے۔ اگر میں محمود ہوں تو وہ محمد ہے۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیے وہ عالم بالذات ہے، تو اس نے رسول کو بھی حقیقت علم عطا کر دی۔ ارشاد وجعلناہ نورا، ہم نے اس کو نور قرار دیا، والعلم نورا، اور علم نور ہے۔ اگر وہ عالم بالذات ہے تو پیغمبر میرا حقیقت علم ہے۔ اگر وہ قادر بالذات ہے تو اس نے اسے اتنی پاور دے دیا کہ یہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے اگر چاہے تو آج چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ وانشق القمر، پیغمبر اسلام کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ قدیم بالذات ہے تو اس نے اسے قدیم بالغیر بنا دیا۔ سب سے پہلی مخلوق، ممکنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں پیدا ہوا، سب سے پہلی مخلوق یہ ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلا نور جو خلق ہوا وہ میرا نور ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے۔ اگر وہ سمیع و بصیر ہے تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ تنامو عینی ولا ینام قلبی، میں وہ ہوں کہ جہاں میری آنکھ تو سوتی ہے لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ اگر وہ سمیع و بصیر ہے تو یہاں بھی وہی صفتیں ہیں کہ یہ آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل کبھی نہیں سوتا ہے۔ اگر وہ رب العالمین ہے، اگر وہ ارحم الراحمین ہے تو اس نے اپنے بندے کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا۔ تو وہ ذات کہ جس کی نسبت انبیاء کے لیے ویسے ہی ہے جیسے امتوں کی نسبت انبیاء کی طرف ہے۔ دیکھیے اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اہم اور بڑی ہستیاں انبیاء کرام ہیں، ان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اہم، سب سے ہائی کلاس کی مخلوقات اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام، اور انبیاء کرام سے افضل ہمارا رسول۔ یہ سب سے بڑی مخلوقات خدا کے نبی، اور ان نبیوں میں سب سے افضل ہمارا نبی۔ دیکھیے عجیب نسبت ہے، جو دوسرے نبیوں کو اپنی امت سے نسبت ہے وہی دوسرے نبیوں کو ہمارے رسول سے نسبت ہے، یعنی جو امتوں کو نبیوں سے نسبت ہے وہی دوسرے نبیوں کی نسبت ہمارے رسول سے ہے۔ کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارے نبی اور دوسرے نبیوں میں۔ تو یہ وہ نبی ہے کہ جس کی سیرت ہمیں بتا رہی، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر اسلام کی سیرت ایک نمونِ عمل ہے، تمہارے لیے پیغمبر اسلام کی سیرت ایک ایگزامپل ہے۔ تم پیغمبر اسلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو بآسانی گزار سکتے ہو اس دنیا میں۔ پیغمبر اسلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیے پیغمبر اسلام کی سیرت کو بیان کرنا ایک رات میں ناممکن۔ سیرت کے کچھ گوشے میں آپ کے سامنے لاؤں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے سلسلے میں 40 سال تک اللہ نے کفار مکہ سے صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوا لیا ہے، پھر جا کے اعلان رسالت کروایا۔ 40 سال تک کفار مکہ کے سامنے رسول کا کیریکٹر یہ ہے، رسول کی سیرت یہ ہے، رسول کا کردار یہ ہے کہ جہاں صداقت نام کی کوئی چیز نہیں، ماحول ایسا کہ جہاں امانت داری نام کی کوئی چیز نہیں، خیانتیں ہیں، جھوٹ ہے، لیکن ایسے ماحول میں اگر کوئی اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوائے، اگر کوئی اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوائے تو یہ بہت بڑی بات ہے اپنے میں۔ 40 سال تک
پیغمبر نے کفار مکہ سے صادق کہلوایا، امین کہلوایا، اور اس کے بعد اعلان رسالت کیا۔ دیکھیے یہ دو صفتیں کیوں 40 سال تک جو ہے وہ کفار مکہ سے کیوں اقرار کروائیں، ان دو صفتوں کے بارے میں کیوں؟ اور بھی بہت سی صفتیں تھیں پیغمبر اسلام کے اندر۔ وہ خلق عظیم کا مالک تھا، اس کا اخلاق بلند تھا، وہ سخی بھی تھا، اور بھی دوسری صفتیں تھیں۔ یہ کیوں صادق اور امین ہی کفار مکہ سے کہلوایا گیا؟ تو یاد رکھیے یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جن کا ربط اور جن کی دخالت اس عہدے میں ہے کہ جو عہدہ پیغمبر اسلام کو ملا تھا۔ پیغمبر اسلام نبی ہیں، نبی کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ پیغمبر اسلام رسول ہے، رسول کا مطلب کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ تو صادق اور امین یہ دو صفتیں اس سے 40 سال تک کفار مکہ سے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ اس لیے پڑھوایا کہ اب اگر کوئی خبر دی جائے تمہارے درمیان میں تو پھر یہ نہ کہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ 40 سال تک جس کی صداقت کا کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور جو پیغام دیا جائے گا ماننا پڑے گا کہ اس پیغام میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی ہے اس نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسے امین مانا ہے۔ 40 سال تک تم امین کہہ رہے تھے، اس لیے اب جو پیغام اس کا ہوگا وہ من وان وہی پیغام ہوگا کہ جو ادھر سے آیا۔ تو سب سے پہلے پیغمبر کی سیرت کی دو صفتیں کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صداقت کو اپنائیں، امانت داری کو اپنائیں۔ اگر ہمارے اندر صداقت نہیں ہے، اگر ہم امانت دار نہیں ہیں، اگر ہم امین نہیں ہیں، تو ہم پیغمبر اسلام کے سچے چاہنے والے نہیں کہلائیں گے۔ یہ پیغمبر کی پہلی دو صفتیں۔ اور دوسری سیرت کیا ہے پیغمبر کی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے رسول تم خلق عظیم پہ فائز ہو۔ پیغمبر کا اخلاق دیکھیے فتح مکہ کے بعد نمایاں ہوگا۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کا اخلاق، وہ کفار مکہ جو پیغمبر کے جانی دشمن تھے، پیغمبر کے خون کے پیاسے تھے، وہ کفار مکہ کہ جنہوں نے پیغمبر کی 13 سالہ زندگی میں جو مکے میں گزاری، راستوں میں کانٹے بچھا دیے تھے، وہ کفار مکہ کہ پیغمبر جس راستے سے گزرتے تھے تو پتھر مارے جاتے تھے، پیغمبر کو ساحر کہا جاتا تھا، پیغمبر کو مجنون کہا جاتا تھا، پیغمبر کو پاگل کہا جاتا تھا، پیغمبر کو کاہن کہا جاتا تھا، پیغمبر پہ الزامات لگائے جاتے تھے۔ اگر پیغمبر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوں تو غلاظت اور گندگی پیغمبر کے جسم پہ ڈال دی جاتی تھی۔ تو وہ نبی کہ جس نے کفار مکہ کے درمیان میں ایسی مصائب کی زندگی گزاری ہے، ایسی مصیبتوں کی زندگی گزاری ہے کہ قدم قدم پہ کانٹے بچھائے گئے ہیں، قدم قدم پہ تکلیفیں دی گئی ہیں، وہ نبی جو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جیسی مجھ کو اذیت دی گئی، جیسی مجھ کو تکلیف دی گئی، ویسی کسی کو بھی نہیں تکلیف دی گئی ہے۔ لیکن یہی نبی جب مکہ فتح ہو جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کفار مکہ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو کفار مکہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہم آپ سے اچھائی کے علاوہ کوئی دوسری چیز کی امید نہیں رکھتے۔ اور میرا رسول جو 13 سال تک ان کے مظالم برداشت کرتا رہا، جو 13 سال تک ان کے مصائب کو جھیلتا رہا، اگر چاہتا تو آج حکم دے دیتا کہ ان کافروں کو قتل کر دو، ان کے وجود کو ختم کر دو، لیکن نہیں، ادھر سے بھی خلق عظیم کا مالک ایک مرتبہ پیغمبر آواز دیتے ہیں انتم الطلقاء، چاہو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم آزاد ہو جہاں چاہو۔ تو یہ پیغمبر کا اخلاق کہ پیغمبر اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، پیغمبر کے چاہنے والوں کو بھی یہی اخلاق اپنانا پڑے گا، بھلے دشمن ہو،
لیکن دشمن کو معاف کرنا پڑے گا اگر پیغمبر کی سیرت اپنانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ پیغمبر کا دوسری سیرت ہے کہ پیغمبر اپنے دشمن، دیکھیے حقیقت میں جو ہے وہ معافی اور اخلاق وہی ہے کہ جہاں انسان کے پاس قوت ہو، اقتدار ہو، کنٹرول ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے دشمن کو معاف کرے۔ اگر انسان مجبور ہو، اگر انسان کے پاس طاقت نہ ہو اور اس کے بعد کہے کہ ہم نے معاف کر دیا، تو یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال وہ ہے کہ جہاں طاقت ہو اور اس کے بعد معاف کیا جائے۔ پیغمبر کے پاس طاقت تھی، فتح مکہ کے بعد 10,000 کا لشکر تھا جس نے مکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور مکہ پیغمبر کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا۔ کفار مکہ کو خوف یہی تھا کہ اب تو ہماری جان بچنا مشکل ہے، لیکن نہیں، خلق عظیم کا مالک ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو حقیقت میں شجاعت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن اپنے قبضے میں ہو اور اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے۔ اور اس کے بعد پیغمبر کی چوتھی صفت کیا ہے؟ صبر۔ قرآن میں ہے اسبر فصبر کما صبروا اولو العزم من الرسل، اے پیغمبر صبر کرو۔ کس کے مقابل میں؟ انہی کفار مکہ کے مقابل میں۔ دیکھیے پیغمبر کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا۔ جب پیغمبر مکے والوں سے نا امید ہو گئے تو طائف کی طرف گئے کہ طائف میں جا کے تبلیغ کریں، لیکن جب وہاں گئے تو پیغمبر کو وہاں جو صلہ ملا ہے، کیسا صلہ ملا ہے کہ پیغمبر جب طائف سے واپس ہوئے ہیں تو پیر لہو لہان ہیں، پیر خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے پیغمبر کو پتھر مارے گئے ہیں اور اتنے کانٹے بچھائے گئے ہیں کہ پیغمبر کے پیر زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن پیغمبر بد دعا نہیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر کو اتنی اذیتیں ہوں دینے کے بعد بھی پیغمبر کے ہاتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں اٹھ رہے ہیں تو یہی آواز ہے کہ اے میرے معبود اس قوم کو ہدایت کی توفیق دے، یہ ہمیں پہچانتے نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی میں اور دوسرے نبیوں میں فرق یہی ہے کہ وہاں جب سر سے پانی اونچا ہوا تو ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ گئے، اے میرے معبود اب یہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے ہیں، عذاب بھیج دے۔ لیکن میرا رسول وہ ہے کہ جہاں مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، لیکن یہی آواز ہے کہ میرے معبود ان کو ہدایت کی توفیق دے، میرے معبود ان کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا۔ ایک صلوات دیجئے محمد والا۔ اور پانچویں صفت پیغمبر اسلام کی کیا ہے؟ استقامت، جمع مردی، استقلال، اپنے ارادے پہ ڈٹے رہنا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے دوں، وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب جناب ابو طالب کے پاس کفار مکہ آئے تھے اور کہا تھا اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ اپنے مشن کو روک دے، اپنی تبلیغ بند کر دے، ہمارے خداؤں کو برا کہنا بند کر دے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو بلا کے کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے، کفار مکہ کا یہ پیغام ہے کہ تم اپنی تبلیغ بند کر دو، ان کے خداؤں کو برا کہنا بند کر دو، ورنہ کفار مکہ اس کا بدلہ بہت برا لیں گے۔ تو پیغمبر کا جواب سنا آپ نے؟ دیکھیے پیغمبر کے استقامت، عزم و ارادے میں پختگی اور مضبوطی۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے چچا، اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پہ چاند میرے رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں اپنے مشن کو روک نہیں سکتا ہوں۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے جمع مردی۔ لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا؟ کیوں؟ یہ سورج اور چاند یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ان کو اوپر سے نیچے نہیں لا سکتا۔ ہے کسی میں طاقت کہ سورج کو آسمان سے نکال کے زمین پہ لے آئے؟ ہے کسی میں طاقت کہ چاند کو آسمان سے
نکال کے جو ہے وہ زمین پہ لے آئے؟ ناممکن ہے، ناممکن۔ یعنی پیغمبر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ اگر سورج بھی رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پہ چاند، دیکھیے یہ سورج اور چاند وہ ہے کہ کسی کے بس میں نہیں جو آسمان سے زمین پہ لے آئے، کسی کے بس میں نہیں۔ پیغمبر کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ناممکن چیز کو بھی اگر تم ممکن بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دو تب بھی ہم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے۔ ہم جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ پیغام پہنچائیں گے، بھلے تم سورج اور چاند کو نیچے زمین پہ لاؤ۔ یہ ہے پیغمبر کے استقامت، یہ ہے پیغمبر کے جو ہے وہ عزم اور ارادہ۔ تو وہ حبیب اللہ کا، وہ اللہ کا نیک بندہ پیغمبر کہ پانچویں صفت کیا ہے؟ عبدیت۔ دیکھیے بندگی یہ بھی پیغمبر کی پسند ہے، پیغمبر کی چاہت ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس اسرافیل آتے ہیں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں لے کے اور آواز دیتے ہیں اللہ کے حبیب کہ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے یہ سب آپ کی ملکیت ہے، آپ چاہیں تو عبد اور رسول اور منکسر متواضع بنے، اور آپ چاہیں تو بادشاہ اور رسول بنے، لیکن اللہ کے نظر میں آپ کا مرتبہ کم نہیں ہوگا۔ چاہیں تو عبدیت کو اپنائیں اور چاہیں تو بادشاہت کو اپنائیں، رسول تو رہیں گے رسول۔ تو میرے رسول نے کیا کہا کہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں نہیں چاہیے، اے میرے معبود میں تو صرف یہ پسند کرتا ہوں کہ تیرا بندہ بن کے رہوں۔ توجہ کیجئے گا، اور اللہ نے اپنے رسول کی اس پسند کو کس طرح سے نبھایا ہے قرآن میں۔ 3 جگہ دیکھیں، جناب عیسیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن میرا رسول وہ ہے کہ جہاں ایک بار نہیں بلکہ 3 بار اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ واوحی الی عبدہ ما اوحی ونزلنا الفرقان علی عبدہ۔ 3 بار اللہ نے اپنے رسول کی اس خواہش کو پورا کیا ہے۔ تم نے عبدیت چاہی ہے تو میں تمہیں اپنا بندہ کہہ کے 3 بار قرآن میں مخاطب کیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو بندہ کہے۔ دیکھیے حبیب اور خلیل، ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور میرا رسول حبیب اللہ ہے۔ ترجمہ دونوں کا اردو میں یہی ہوتا ہے کہ دوست، اللہ کے دوست، لیکن عربی میں تھوڑا سے معنی میں فرق ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں اور حبیب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں خلیل بھی اللہ کا دوست ہے اور حبیب بھی اللہ کا دوست، لیکن خلیل وہ ہے کہ جو خود دوستی کو طلب کرے، یعنی خلیل وہ ہے جو طالب ہو سامنے والے کا۔ توجہ کیجئے گا، مثال سے سمجھا دوں۔ ایک صاحب، آپ نے کوئی پروگرام بنایا، آپ نے کوئی خوشی کی محفل سجائی اور کوئی صاحب آپ سے محبت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی آؤں گا۔ آپ ان سے نہیں محبت کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں بہت کم، لیکن وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، تو اب وہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے کہ میں بھی آپ کی اس محفل میں آؤں گا، میں بھی آپ کے اس پروگرام میں آؤں گا، تو یقیناً آپ نہ تو نہیں کریں گے، لیکن ہاں بھی کریں گے تو بے دل سے آ جائیے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دوسری منزل ہے کہ آپ کسی کو چاہتے ہو، آپ کسی کو چاہتے ہو تو آپ سامنے والا جسے آپ چاہتے ہیں بھلے وہ انکار کر رہا ہو، لیکن آپ اس کے پیچھے پڑیں گے، نہیں آپ کو میرے پروگرام میں آنا ہے، آپ کو اس محفل میں اٹینڈ ہونا ہے، حاضری دینا ہے، اور موقع پڑے گا تو آپ گاڑی لے کے بھی پہنچ جائیں گے کہ نہیں چلیے۔ توجہ کیجئے گا، وہ ہے کہ جسے آپ نہیں چاہتے وہ آپ کو چاہتا ہے،
اور یہ وہ ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں. توجہ کیجئے گا, خلیل وہ ہے کہ جس طرف طالب یعنی جو خود اللہ کی دوستی کا طالب ہو. اللہ یقیناً جناب ابراہیم کو چاہتا ہے, یہ نہیں کہ وہ جناب ابراہیم کو نہیں چاہتا ہے, لیکن طلب ادھر سے ہے ادھر سے نہیں. اور حبیب وہ ہے کہ جہاں طلب ادھر سے ہے ادھر سے نہیں. توجہ کیجئے گا, اسی لیے تو ہے کہ ادھر میرا حبیب ہے, بستر پہ محو خواب ہے, سو رہا ہے, لیکن جبریل سواری لے کے آگے نہیں, ابھی بلاوا آیا ہے, ابھی چلنا ہے. ایک صلوات دیجئے محمد والے. تو آج کی وہ رات مبارک رات ہے کہ جس میں ہمارا چھٹا امام بھی آیا. ایک صلوات دیجئے محمد والا. اور چھٹے امام کی سیرت سے صرف ایک قول, چھٹے امام کی حدیث ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے زندگی کے معیار کو اگر چاہتے ہو سدھارنا, اپنے اسٹیٹس کو اگر بنانا چاہتے ہو, تو کبھی اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھو, اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو. معیار زندگی بنانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو اگر اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور خوشیوں میں زندگی گزارو, تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو. اس لیے کہ جب اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے تم کو کتنی نعمتیں دی ہیں, اور تب تم اللہ کا شکر کرو گے. اس لیے کہ نیچے یعنی اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو گے تو تمہیں معرفت حاصل ہوگی کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے, اللہ نے مجھے یہ دیا. اس کے پاس یہ نہیں, اللہ نے مجھے یہ دیا. اس کے پاس یہ نہیں, اللہ نے مجھے یہ دیا. تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا, شکر گزار بندے کہلاؤ گے. لیکن اگر اب تم نے اپنی زندگی میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھا, اگر اپنے سے بلند لوگوں کو دیکھا, تو یاد رکھو کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہو, ہمیشہ کفران نعمت کرو گے. اس لیے کہ ذہن میں یہی ہوگا کہ اس کے ہاں ٹی وی ہے, میرے ہاں ٹی وی نہیں ہے, اس کے ہاں ویڈیو ہے, میرے ہاں ویڈیو نہیں ہے, اس کے ہاں کار ہے, میرے ہاں کار نہیں ہے, اس کے ہاں یہ ہے, میرے ہاں یہ نہیں ہے. تو جہاں بات یہ آئی کہ وہاں ہے یہاں نہیں, تو ناشکرے بندے کہلاؤ گے, کفران نعمت ہو جائے گی. لہذا ضروری ہے کہ اگر تم خوشیوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو, تو ہمیشہ معیار زندگی میں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کی طرف نظر کرو, اوپر کی طرف نہیں. دیکھو کتنی لطف کی زندگی گزرے گی, کتنی مزے کی زندگی گزرے گی. تو کل وہ نبی آیا, جناب آمنہ فرماتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی ہے, تو ایک پیغمبر اسلام جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکا ہے اور پیشانی کو سجدے پہ رکھا ہے, اور سجدے سے جب پیشانی اٹھائی ہے تو پیشانی سے ایک نور ساطع ہوا ہے, ایک نور نکلا ہے. اور جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام و ایران کے بڑے بڑے محلوں کو دیکھا. گیا اور حاطف غیبی کی آواز آ رہی ہے, جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل جانے والا ہے, اور باطل تو جانے والا تھا ہی. تو کل اس پیغمبر کی, اس نبی کی ولادت کی تاریخ ہے, اہم تاریخ ہے. لیکن اس نبی کی اس خوشی میں اگر ایک تذکرہ نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور شاید میرا پورا مجمع یہ سمجھتا ہوگا, کہ وہ ذکر ناقص ذکر ہوگا. رسول کا ذکر ہو اور نفس رسول کا ذکر نہ ہو تو شاید میرا رسول بھی راضی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں, یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد, اے میرے علی تمہاری مثال مجھ سے ویسی ہے جیسے سر کو جسم سے ہوتی ہے, اور اگر جسم پہ سر ہی نہ ہو تو پھر وہ جسم کس کام کا. ذکر رسول ہو
اور نفس رسول کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ روح رسول پہ گویا جو ہے وہ تکلیف ہوگی روح رسول کو. اور اسی لیے رسول نے کیا کہا؟ بس پیغمبر اسلام کی ایک حدیث فرماتے ہیں کہ من احب ان یحیا حیاتی ویموت مماتی فلیتول علیا وذریتہ الائمۃ الاحد عشر. کیا فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے، جسے یہ محبوب ہو، جسے یہ پسند ہو کہ وہ میری جیسی زندگی گزارے، توجہ کیجئے گا، یحییٰ حیاتی، جسے یہ محبوب ہو، جسے یہ پسند ہو کہ وہ میری زندگی جیسی زندگی گزارے اور میری موت جیسی موت آئے اس کو، تو کیا کہتے ہیں؟ فَلْيُتَوَلِّ عَلِيًّا، تو وہ علی کو دوست رکھے، وہ علی سے محبت کرے، اور علی کے اولاد میں آنے والے جو 11 امام ہیں ان سے محبت کرے. اگر علی اور اولاد علی سے محبت ہے تو یقیناً اس کی زندگی میری جیسی زندگی ہے اور اس کی موت بھی میری جیسی موت ہوگی. لیکن اگر علی سے محبت نہیں ہے تو یاد رکھو وہ رسول کی زندگی نہیں ہے، وہ رسول کا حقیقت میں چاہنے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ رسول کہہ ہی رہے ہیں کہ جس نے علی کو چاہا اس نے مجھ کو چاہا. من احب علیًا احبنی ومن احبنی احب اللہ. جس نے علی کو چاہا اس نے مجھے چاہا، اور جس نے مجھے چاہا اس نے اللہ کو چاہا، اور جس نے اللہ کو چاہا، جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، یقیناً اس کی زندگی کامیاب ہو گئی. ایک صلوات دیجئے محمد والے. بس چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، آج کی مبارک اور بہت ہی عظیم رات ہے اور بہت ہی عظیم خوشی ہے، لہذا ہم سب مل کے تمام مومنین اور مومنات جو بھی بیمار ہوں ان کی شفا کے لیے، جو پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، جو حاجت مند ہوں ان کی حاجتوں کو پوری ہونے کے لیے، جو بے اولاد ہوں انہیں نیک اولاد عطا کرے اللہ. تمام چیزوں کو، تمام اپنی حاجتوں کو اپنے ذہن میں سمیٹ کے آئیے ہم سب مل کے بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ 5 بار ام یجیب پڑھیں، تمام بیمار اور مریضوں کی شفا کے لیے اور تمام حاجتوں کے پورے ہونے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب خاص کا، معبود تجھے واسطہ اس مولود مسعود کا، معبود تجھے واسطہ اس کی عظمت و جلالت کا، اس کی اس منزلت اور مرتبے کا جو تیری نگاہ میں ہے. معبود تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمت و جلالت کا. معبود ہمارے اس محفل کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں ہمارے درمیان میں اتحاد و اتفاق قائم رکھ. پالنے والے تجھے واسطہ ہمارے اندر جو کمیاں اور جو برائیاں ہیں انہیں دور کر دے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے تو ہم تمام مومنین اور مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو صحیح اور سلامت ان کے گھروں تک واپس کر دے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے جو بے اولاد ہوں انہیں نیک اولاد عطا فرما. پالنے والے جو حاجت مند ہوں ان کی حاجتوں کو پوری کر دے. ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. مراج کرام کی حفاظت فرما، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما.
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.